السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبی احمد نذر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کا رخ کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں کیا جواب دیا ہے۔ چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال پوچھا ہے۔ سوال: مولانا مفتیان کرام، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ مولانا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن ہمارے یہاں پر جب پیش امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے رہ کر دوسرا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات کی مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، ان کے یہاں خطبہ بہت مختصر ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ اس سلسلے میں تفصیل سے جواب درکار ہے تاکہ میرے ذریعے بہت سارے افراد کو فائدہ پہنچ سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں۔ برائے مہربانی جلد از جلد جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائے، نوازش ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کا جواب آتا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے خطبے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ 2 خطبے دیے جائے اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، جیسا کہ تم لوگ آج کرتے ہو۔ اور بھی دیگر کتب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر مختصر خطبہ دینا مقصود ہو تو دونوں خطبوں کو مختصر کیا جائے، البتہ اختصار کی وجہ سے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا نہ چھوڑا جائے۔ سامعین، اسی طرح جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے کہ جواب: عبادتوں کی روح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی پیروی کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے پڑھتے تھے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔